بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو آزادانہ اپنے گھر میں بلا کر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی قیامت کی صبح تک حفاظت فرمائے اور پاکستانیوں کو آزادانہ عبادت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر تمہاری نماز پر سب سے آخر پر حملہ کریں گے۔ ان کا پہلا حملہ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج اور نظام زکوٰۃ پر نہیں ہوگا۔ تمہارا نظام زکوٰۃ بھی چلے گا، نماز بھی چلے گی، روزہ بھی چلے گا، زکوٰۃ بھی چلے گی۔ کافر سب سے پہلے تمہارے نظام حکومت پر حملہ کریں گے۔ جب تمہارا نظام حکومت کمزور ہو جائے گا تو سب سے آخری حملہ تمہاری نماز پر کیا جائے گا۔ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ آج کس طریقے کے تحت سب سے پہلے نظام حکومت کو کمزور کیا گیا، اور عام اور سادہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ سیاست سے شریف لوگوں کا کوئی کام نہیں، سیاست کے ساتھ، نظام حکومت کے ساتھ دینداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انہوں نے ہمارا نظام حکومت کمزور کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ہماری تراویح پہ، روزوں پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ آپ فلسطین میں دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے آ کے تراویح پڑھنے والوں پہ حملہ نہیں کیا، سب سے پہلے وہاں کے نظام حکومت کو کمزور کیا۔ جب ان کو بے بس کر دیا، لاچار کر دیا، تو پھر آ کے ان کی نمازوں پہ حملہ کیا۔ اور اس کی نشاندہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے کر دی تھی کہ سب سے آخری حملہ تمہاری نماز پر ہوگا۔ پاکستان میں ابھی ہماری نمازوں پہ حملہ نہیں ہے، روزوں پہ حملہ نہیں ہے، تراویح پہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی نظام حکومت اور کمزور ہوگا۔ ایسے لوگ تخت نشین ہوں گے جن کو دین سے سروکار نہیں ہوگا۔ جب نظام حکومت اور کمزور ہو جائے گا تو پھر جیسے فلسطین میں لوگ تراویح پڑھ رہے تھے اور ان پر حملہ کیا گیا، اسی طرح جب بھی کسی اسلامی ممالک کے اندر ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ شریف لوگوں کا، نیک لوگوں کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جب وہ ہمارا نظام حکومت کمزور کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہماری عبادت پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس سال خبروں میں سنا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر، امریکہ کے اندر، نماز تراویح بھی پڑھی گئی، اذان بھی دی گئی، جماعت بھی ہوئی، وائٹ ہاؤس کے اندر مسلمانوں کے لیے افطار پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کافر کو مسلمانوں کے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے تکلیف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان جتنی مرضی عبادت کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو جو تکلیف ہے وہ ہمارے نظام حکومت سے ہے کہ ان کا جو نظام حکومت ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسلام غالب آ گیا تو سب سے پہلے سود کا نظام ختم ہوگا۔ اسلام اگر غالب آ گیا تو بے حیائی کو بند کر دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو روکنا چاہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے ہمارے نظام حکومت کو غیر اسلامی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے آخری حملہ جو تم پہ کیا جائے گا وہ تمہاری نماز پر ہوگا۔ آج کی اس نشست میں
بیت المقدس کے حوالے سے چند ایک ایسی باتیں جو میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کو بالکل بھی نہیں پتہ. ہماری نسلوں کو صرف اور ہمارے بوڑھوں کو بھی بس اتنا پتہ ہے کہ بیت المقدس وہ ہے جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا اور بعد میں خانہ کعبہ ہو گیا. بیت المقدس کے حوالے سے نہ اس سے پیچھے کسی کو پتہ ہے نہ اس سے آگے پتہ ہے کہ بیت المقدس ہے کیا، کیونکہ آج بیت المقدس کی در و دیوار چیخ چیخ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہیں. شاید اس کو یہ نہیں پتہ کہ اب ٹک ٹاک پہ ناچنے والی مائیں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کر سکتے. سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے کے لیے ماں بھی چاہیے ہوتی ہے. ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ گندے برتن کے اندر نا دودھ نہیں ڈالتے اور کہتے ہیں جی دودھ اللہ کا نور ہے، اس کو گندے برتن میں نہیں ڈالنا، خراب ہو جائے گا. ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ گندے برتن میں دودھ اللہ کا نور نہیں ڈالتے، تو جو ساری کائنات کا رب ہے وہ گندے دامن میں اپنا ولی نہیں ڈال سکتا. ولی لینے کے لیے پہلے دامن صاف ہونا چاہیے. آج ہمیں ایک اعلان سننے کو ملتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں جناب آپ کھڑے ہو کے تھک گئے ہوں گے، اب آپ بیٹھ جائیں. آپ کو کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 70 سال سے آپ کھڑے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کے کیا کر لیا؟ جی ہم مذمت کرتے ہیں. بھائی مذمت کرنا میرے جیسے آپ جیسے کمزور بندے کا کام ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم مذمت کرتے جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. آپ ایٹمی قوت کے مالک ہیں، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. مذمت کرنا ہم جیسے کمزور لوگوں کا کام ہے. آپ تو حکمران ہیں، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھیں. جی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کشمیر کے ساتھ بھلا کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا. یہ فلسطین کے ساتھ تب تک کھڑے ہیں جب تک آخری فلسطینی مر نہیں جاتا. بھائی آپ کے کھڑے ہونے کے اعلان کرنے سے کافر پہ کتنا کہ روب پڑ گیا. کافر یہ جان چکا ہے کہ یہ کبھی اپنا ہتھیار استعمال نہیں کریں گے. بیت المقدس کے بارے میں سب سے پہلے ہم چند بنیادی باتیں سیکھتے ہیں. آخر بیت المقدس ہے کیا، جس کے پیچھے یہودی بھی پڑے ہوئے ہیں، عیسائی بھی پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی اس کو بچانا چاہتے ہیں. سب سے بنیادی بات ایک ذہن میں رکھیں کہ بیت المقدس یہودیوں کے مذہب میں بھی وہ بڑی مقدس جگہ ہے، عیسائیوں کے مذہب میں وہ بڑی مقدس جگہ ہے اور مسلمانوں کے مذہب میں بھی وہ بڑی مقدس جگہ ہے. یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، تینوں کے ادیان کے اندر وہ ایک مقدس جگہ ہے. اب وہ مقدس کیوں ہے، تھوڑی تفصیل اس کی سمجھنے والی ہے. بیت المقدس فلسطین کا ایک شہر ہے القدس. اس شہر کے اندر یہ مسجد آباد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور القدس کی وجہ سے اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. ایک بات کو سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا. بیت المقدس شروع سے قبلہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تب بیت المقدس قبلہ بنا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس قبلہ رہا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے دور میں بھی بیت المقدس ہی قبلہ رہا. اور پھر ہمارے آقا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا. حضور نے 53 سال مکے میں گزارے ہیں اور حضور نے 53 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے، 1 سال 5 ماہ اور 15 دن یعنی 1 سال اور 5.5 مہینے حضور مدینے میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور یہودی مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ اگر آپ کا مذہب اتنا سچا ہی ہے تو پھر آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کا اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے. اور حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہو جائے.
تو جب حضور مدینے میں تشریف لائے 1 سال 5 ماہ 15 دن حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور ایک دن آپ قبیلہ بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دل میں خواہش اٹھی کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں میں اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور زمین پہ سر اٹھا رہے ہیں تو رب عرش سے دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل کیا اور حضور نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب جو قبلہ آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک ساری امتوں کا قبلہ خانہ کعبہ تھا، حضور نے بھی جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ مسلمانوں کو دوبارہ لوٹا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اب ان کے پاس تورات ہے اور وہ یہودی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی ہے اور ان کے پاس انجیل ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قبلہ کیا تھا؟ پھر بولیں بیت اس لیے ان کے نزدیک بیت المقدس مقدس مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی ہے، ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، اس لیے ان کا وہ قبلہ ہے، ان کے لیے وہ مقدس مقام ہے۔ اب ہمارے آقا نے بھی 53 سال اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اب مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے، اس لیے بیت المقدس یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک، تینوں مذہبوں کے نزدیک وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب بیت المقدس جو ہے یہ کب تعمیر کیا گیا، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ جس وقت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں، جو خانہ کعبہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے نا، جس کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں، یہ کم از کم 10ویں یا 11ویں بار تعمیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ نقشہ نہیں ہے جس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اس کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے یا ان کی اولاد نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ جتنا پرانا، جتنا قدیم خانہ کعبہ ہے، اتنا قدیم ہی بیت المقدس بھی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد نے اس کی بنیاد رکھی اور تعمیر شروع کی تو ان کا وصال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، یہ بھی نبی گزرے ہیں۔ انہوں نے تشریف لا کے اسی بنیاد کے اوپر دوبارہ کام شروع کیا جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ آپ تعمیر کرتے گئے آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ سام بن نوح کے بعد داؤد علیہ السلام، آپ نے پھر بیت المقدس کا تمام نقشہ تیار کیا جس کی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ ابھی تعمیر جاری ہی تھی کہ داؤد علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور دونوں نبی ہیں، آگے ان کے والد بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اب داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کی کہ بیٹا آپ نے بیت المقدس کو تعمیر فرمانا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں جنہوں نے جنات پر اور ہواؤں پہ بھی حکومت کی ہے۔ بیت المقدس جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا ہے وہ جنوں سے کروایا ہے، اسی لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ آج ہم نیٹ کھولتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے ہیکل سلیمانی، تو بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کیوں کہا جاتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی بیت المقدس کو تعمیر کروایا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ غسل کرنے چلے گئے، غسل کر کے آئے، آپ نے نیا لباس پہنا اور عصا پکڑ کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، اور سامنے جنات جو تھے وہ کام کر رہے تھے کیونکہ آپ جنوں کے بھی حکمران تھے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے تو عزرائیل آئے اور آپ کی روح کو قبض کر لیا، اور سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں اور روح قبض ہو چکی ہے۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ روح قبض ہو گئی اور آپ عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں اور جنات آپ کے سامنے دن رات کام کر رہے ہیں۔
جب سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی چھٹی مل جاتی تھی کہ وہ جا کے آرام کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی رات کو آرام کرتے تھے اور دوبارہ دن میں دوبارہ کام شروع کرتے تھے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے سر پہ کھڑے ہیں، اب کسی جن کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے چھٹی مانگ لے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب مالک سر پہ کھڑا ہو تو ملازم اور اچھا کام کرتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے، جنات دن رات کام کرتے رہے، اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ 4 سال سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ کھڑے رہے اور روح قبض ہے، اور جنات 4 سال بغیر آرام کیے بیت المقدس کو تعمیر کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی چھٹی نہیں ملی ان کو، اور سلیمان علیہ السلام 4 سال عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے رہے۔ اب جب بیت المقدس ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا نا، تو جو سلیمان علیہ السلام کا عصا تھا نا، اس کو دیمک نے کھانا شروع کیا، اور جب دیمک کھاتی گئی عصا گرا تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے، اور 4 سال کے بعد جنات کو اور انسانوں کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا 4 سال ہو گیا، وصال ہو گیا ہوگا، اور اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے اندر اس کو تعمیر کروایا، بیت المقدس کو۔ اب آپ نے تھوڑی توجہ کے ساتھ اس تاریخ کو سمجھنا ہے کہ آج یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں، آخر اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ تعمیر شروع کہاں سے ہوئی؟ پھر بولیں، اپنی نسلوں کو بتائیں یار یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کی، یا آپ کی اولاد نے اس کی بنیاد رکھی، پھر سام بن نوح نے اس کو تعمیر کیا، پھر داؤد علیہ السلام نے کیا، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اس کو تعمیر کروایا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروا لیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کے اندر سنگ مرمر، یقوت اور ہیروں کے ساتھ اس کو مزین کیا تھا۔ اب جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور یہ مسلمان اس پہ جو تھے اس وقت اسلام لانے والے، وہ اس پر قابض تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، تو بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم ہر واقعے میں بنی اسرائیل سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ تھوڑا آہستہ بولیں ذرا۔ 12 بیٹوں کے 12 الگ الگ قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کو بنا کے بنی اسرائیل بنا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے کتنے قبیلے تھے؟ ان 12 قبیلوں کا نام بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 300 انبیاء کو اس کی طرف بھیجا ہے، اور کسی قوم کی طرف اتنے نبی نہیں تشریف لائے جتنے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے 300 انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، تو بنی اسرائیل کا زوال شروع ہوا، اور بنی اسرائیل جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو ہیکل سلیمانی تھا، جو سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروایا تھا، اس کی عزت دن بدن کم ہو گئی۔ جب آپس میں اختلافات بڑھ گئے، دشمنی بڑھ گئی، تو ہیکل سلیمانی کی عزت دن بدن کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایران کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر۔ فلسطین پہ پہلے بھی بہت حملے ہوئے، لیکن یہ بخت نصر ایران کا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے فلسطین پہ حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بالکل مسمار کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ سب سے پہلے ایران کے بادشاہ نے یہ ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد جب بخت نصر نے یہ ہیکل سلیمانی کو ختم کیا نا، تو اس نے بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل بھی کیا، اور تراث شریف کو اس نے جلا دیا تھا بخت نصر نے۔ اب جب بخت نصر نے یہ کیا تو فلسطین میں دوبارہ لوگ آباد ہوئے، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، اور ان کو دوبارہ تعمیر کرنے کا جو موقع تھا، وہ ایران کا پہلا جو کسرا خسرو بنا تھا نا، اس نے دوبارہ فلسطین میں ان کو آنے کے لیے جگہ دے دی یہودیوں کو کہ آپ آئیں اور رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے آ کے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ پھر 70 عیسوی میں روم کا ایک بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ فلسطین پہ حملہ کیا 70 عیسوی میں، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ مکمل طور پہ مسمار کر دیا، بالکل ختم کر دیا، اور جنوبی فلسطین سے سارے یہودیوں کو نکال دیا۔
اس وقت فلسطین میں ایک بھی یہودی نہیں تھا۔ اب آپ کو تاریخ سن کے سمجھ آ رہی ہوگی کہ آج یہودی کس چیز کا غصہ نکال رہے ہیں کہ جب 70 عیسوی کے اندر روم کے بادشاہ نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا اور ہیکل سلیمانی کو بالکل مسمار کر دیا، اور اس کے بعد وہ کافی عرصے تک وہ ان کی حکومت رہی۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اب بڑی توجہ کے ساتھ تاریخ سننی ہے، یہ پہلی بیت المقدس کی تاریخ تھی پچھلی امتوں کی، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے اسلام کی تاریخ اور بیت المقدس کی تاریخ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک لشکر یرموک گیا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت۔ آپ نے جا کے یرموک کو فتح کیا، اور یرموک فتح کرنے کے بعد یہ لشکر دمشق چلا گیا۔ اب دمشق جا کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہمارے پاس 2 علاقے ہیں جن کو ہم نے فتح کرنا ہے، ایک بیت المقدس ہے اور دوسرا کساریہ ہے۔ اب صحابہ سے مشورہ کیا کہ پہلے کساریہ کو فتح کیا جائے یا بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ اب صحابہ کی مشاورت چلتی رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی ابو عبیدہ بن جراح کو کہ آپ ایک خط لکھیں مدینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین کو، اور ان سے رائے لیں کہ ہم اب بیت المقدس کو فتح کریں یا کساریہ چلے جائیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے معاذ بن جبل کی رائے کو پسند کیا اور ایک خط لکھا اور مدینے بھیج دیا۔ اب جس وقت وہ خط مدینے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے خط پڑھا تو آپ نے جلیل القدر سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے خط ملا ہے دمشق سے ابو عبیدہ بن جراح کا۔ انہوں نے سوال یہ بھیجا ہے کہ ہم نے یرموک فتح کر لیا ہے، اب ہم بیت المقدس میں چلے جائیں یا کساریہ کی طرف چلے جائیں۔ اب جناب عمر صحابہ سے یہ مشورہ کریں تو مولا علی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو حکم دیں کہ وہ پہلے بیت المقدس جائیں۔ کیوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اے علی، پہلے اللہ مسلمانوں کو بیت المقدس عطا فرمائے گا، پھر کساریہ عطا فرمائے گا۔ تو جناب عمر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور اس خط کے جواب میں لکھا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ اپنے لشکر کو لیں اور بیت المقدس چلے جائیں۔ اب مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ خط ملا تو وہ بیت المقدس کی طرف جب روانہ ہونے لگے تو ابو عبیدہ بن جراح روزانہ 5000 مجاہدین بیت المقدس کی طرف بھیجتے تھے، کیونکہ بیت المقدس کا جو قلعہ ہے وہ بڑا مضبوط بنا ہوا ہے۔ روزانہ 5000 مجاہدین بھیجتے تھے کہ وہاں کے حالات معلوم کریں کیا حالات ہیں اور جنگ کس طرح کرنی ہے۔ اب جب مجاہدین وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے تو کیونکہ ہم نے ابھی پیچھے سنا کہ 70 عیسوی میں روم نے اس پہ قبضہ کیا تھا، اب وہاں پہ رومیوں کا قبضہ تھا اور وہ عربی نسل لوگ تھے۔ اب جب رومیوں کا جو راہب تھا نا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ یرموک کے اندر کس طرح فتح حاصل کر کے آئے ہیں، تو اس نے اپنے سارے باشندوں کو جمع کیا، رومیوں کے راہب نے، عیسائیوں کے راہب نے۔ اس نے کہا کہ یار میں نے پرانی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ ایک وقت آئے گا، آخری نبی الزمان کا ظہور ہوگا، اس کا ایک صحابی ہوگا جو آ کر بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس کی کچھ نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر تو اس لشکر کے جو چیف ہیں، جو کمانڈر ہیں، اگر تو وہ نشانیاں اس میں پوری پائی جاتی ہیں تو جنگ نہ کرنا اور بیت المقدس کے اور ملک شام کے دروازے ان کے لیے ویسے کھول دو، اور اگر یہ نشانیاں نہ پائی گئی تو پھر ان سے جنگ کرو۔ اب اس لشکر کے جو چیف تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راہب کے قریب جب ابو عبیدہ بن جراح گئے تو اس نے بغور آپ کو دیکھا اور کہا کہ یہ وہ لیڈر نہیں ہے، یہ وہ سربراہ نہیں ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ کیوں کہ جو وہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ سرخ رنگ کا ہوگا اور اس میں وہ نشانی موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنے باشندوں سے کہا کہ ان مسلمانوں سے جنگ کرو، ابھی وہ لیڈر نہیں آیا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اب وہ جنگ شروع ہوئی، قصہ مختصر، وہ 4 مہینے جنگ چلتی رہی، مسلمان اور رومی آپس میں لڑتے رہے اور 4 مہینے وہ جنگ بیت المقدس کے باہر جاری رہی۔
اب جب 4 مہینے گزر گئے تو ابو عبیدہ بن جراح کو پتہ چلا کہ راہب ایسے لیڈر کی تلاش میں ہے کہ ان کی پرانی کتابوں کے اندر بھی اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اس راہب کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بھی تمہاری کتابوں میں کیا نشانیاں ہیں؟ اس نے کہا میں تو نشانیاں نہیں بتاؤں گا، پہلے خود دیکھوں گا پھر بتاؤں گا یہ بندہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے اصرار کیا کہ کچھ نشانیاں تو بتاؤ نا۔ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ اس راہب نے کہا ہاں میں تمہیں نام بتا سکتا ہوں، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ نام میں بتاتا ہوں، نشانی کے لیے بندہ تم لے آؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اس کی یہ شرط منظور کی کہ ٹھیک ہے تم نام بتاؤ، ہم بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ بندہ کون ہے۔ اس راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جس بندے کا نام لکھا ہوا ہے نا، جس نے بیت المقدس کے اوپر آ کر اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا تم ٹھہرو، ہم اپنے لیڈر کو بلاتے ہیں۔ اب ابو عبیدہ بن جراح نے اسلامی لشکر کے پاس آ کے ایک خط پھر لکھوایا اور کہا کہ جناب عمر فاروق کو بلاؤ، ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ جناب عمر کو خط ملا، آپ نے مدینے میں مولا علی کو نائب امام مقرر کیا اور چند صحابہ کو لے کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں مختصر کر جب آپ شام پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ جو کرتا پہن کے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے نا، اس کرتے کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آج شیروانیاں پہن لینے سے غیرت نہیں آ جاتی۔ 14 پیوند لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ عمر فاروق جس کرتے کو پہن کے بیت المقدس فتح کرنے گئے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات میں اس کے بعد سناتا ہوں۔ جناب عمر وہاں پہنچے، راہب نے آپ کو بغور دیکھا، نشانیاں پوری ہوئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنا ورنہ سارے مار دیا جاؤ گے، ان سے صلح کرو، ان سے جزیہ دے کے امان حاصل کرو کہ ہم آپ کے ماتحت رہیں گے اور سارے شہر کے دروازے ان کے لیے کھول دو۔ جناب عمر فاروق نے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو سارے لوگوں کو وہاں پہ امان دیا، اور یہ بیت المقدس جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ اب جناب عمر نے فتح کیا اور یہ 11ویں صدی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 11ویں صدی میں آ کے جب خلافت عثمانیہ، جو آج کل آپ ڈرامہ سیریل بھی دیکھ رہے ہوں گے جس میں خلافت عثمانیہ دکھائی جاتی ہے، خلافت عثمانیہ کے باقی رہنے تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ جب خلافت عثمانیہ میں غداری شروع ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم ہونا شروع ہوئی، تو پھر یہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا، اور پھر اس کو 1187 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس وقت بیت المقدس کو فتح کیا تھا نا، یہ جملہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو آپ کے کچھ وزیروں نے آپ سے کہا کہ حضور سارا عیسائی مذہب اکٹھا ہو گیا ہے، ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی، ابھی ان سے لڑنا مشکل ہوگا، تو آپ کچھ دیر رک جائیں، بعد میں ان سے جنگ کریں گے۔ تو جانتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج کے حکمرانوں کے لیے کیا جواب دیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو ہماری امداد رک جائے گی، آج اگر ہم نے ایسے کیا تو یورپ ہم سے تعلق توڑ دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا سنو، ابھی تو جنگ کرنے کا موقع ہے، ورنہ آج کے بعد سارے عیسائی کہاں پہ جمع ہونے ہیں، آج جمع ہوئے ہیں، آج ان کو مارنا ہے، ورنہ بعد میں ایک ایک کو چن چن کے مارنا پڑے گا، اب تو سارے جمع ہو گئے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے نیا لباس ساری زندگی نہیں پہنا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نیا لباس اس دن پہنا تھا جس دن اس نے بیت المقدس کے اندر پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی لمبی تاریخ ہے، میں بس اس کو آج ایک حصے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، آگے جمعہ میں مزید اس پہ کلام کریں گے۔ بیت المقدس اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد نشانیاں رکھی ہیں۔ ہم تھوڑی توجہ کریں، برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ بولے نا صحیح ہے، مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، ارد گرد تو بائی سڑکیں ہیں، سڑکوں میں برکت ہوتی ہے، برکت کہاں ہوتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت رکھی ہے، اندر کی تو بات ہی نہیں کی اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ کیوں بلا؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کے مزار ہیں، جہاں انبیاء کے مزار ہو وہاں برکت ہوتی ہیں،
اور جہاں سلطان انبیاء ہوں، جہاں نبیوں کے نبی ہوں، تو وہاں برکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو بیت المقدس جو ہے یہ پہلی جنگ عظیم تک، جو پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی نا مسلمانوں کی اور کافروں کی، تب تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، پہلی جنگ عظیم تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور جب پہلی جنگ عظیم ہو گئی اس کے بعد یہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا اور کافروں کے ہاں چلا گیا۔ اب یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا، ہمیں عیسائیوں نے قتل کیا، اب جو بھی اس کے اوپر آئے گا ہم اس کو قتل کریں گے اور دوبارہ اس پہ قبضہ کریں گے، ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ اور بڑا کر کے تعمیر کریں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا قبلہ ہے، ہم اس پہ قبضہ رکھیں گے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ ہے کیونکہ باقی دین جتنے بھی ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور قیامت تک جو دین باقی رہے گا وہ محمد مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا۔ اس واسطے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ عام مسجدوں کی طرح ایک مسجد نہیں ہے، یہ قبلہ ہے۔ مسجد میں اور قبلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج جو لوگ بیت المقدس کے حالات دیکھ کے بھی چپ ہیں نا، ایک بات کو یاد رکھیں، میں برملا ممبر رسول پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آج اسلامی ممالک نے بیت المقدس کو نہ بچایا تو کل کو ان کے لیے مکہ اور مدینہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی توجہ تو فرمائیں کہ اسرائیل نے کس طرح عرب پٹی کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی کسی عرب ملک کا یہ بیان سنا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ اسرائیل مسلمانوں کے سینوں کے اندر ایک نیزہ کھوپا گیا ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور پاکستان اس کو قیامت تک کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، چاہے سارا عرب اس کو تسلیم کر لے۔ دبئی نے تو اعلان کر دیا نا کہ اسرائیل ایک ریاست ہے، سعودیہ چھپ کے اعلان کرنے کی طرف جا رہا ہے، ساری عرب پٹی بھی اعلان کر دے، انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کے حق نہیں مل جاتے، جب تک فلسطین، برما، شام آزاد نہیں ہو جاتا، اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بس آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آج ملک کے اندر مختلف مارکیٹوں میں ہڑتال ہے، اور ہڑتال کی وجہ کیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب آپ کھڑے ہو کے تھک کے ہوں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ کے کھڑے ہونے سے اسرائیل نے اپنے گھر نہیں چلے جانا۔ ہم ایٹمی قوت رکھتے ہیں، اور جتنا ڈر ہمیں اپنی ایٹمی قوت سے اتنا ہم سے اور کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ ہم سے ڈرتے ہی کوئی نہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، ہم سے ڈرتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوگا کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اسمبلی میں قرارداد تو پیش ہو گئی ہے نا، مذمت ہو گئی ہے، بھائی مذمت آپ کریں میں کروں، ہم کمزور لوگ ہیں، مذمت کرنا ان کا کام نہیں بنتا۔ یہ ایٹمی قوت کے مالک لوگ ہیں، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھیں۔ اور جو ابھی بھی ان کی خاموشی کے باوجود ان کا دفاع کرتا ہے نا حکمرانوں کا، لیڈروں کا، تو میں بس ایک دعا ان کے لیے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی عقل رکھنے والوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ یار مسلمانوں کی بچیاں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں، برما میں مسلمان بچیوں کے سینے کاٹ کے اس کا قیمہ بنا کے اسرائیلیوں نے کباب کھائے تھے۔ کیا مسلمانوں کی غیرت اب بھی نہیں جاگی تھی؟ 11 سال کا ایک بچہ فلسطین میں شہید ہوا ہے، اس کے آخری الفاظ بلا کیا تھے؟ اس نے کہا میں قیامت والے دن نبی پاک سے 57 اسلامی ملک ہے نا، ان سب کے حکمرانوں کی شکایت نبی پاک کو لگاؤں گا۔ اس واسطے وقت بہت ہو گیا، میں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، پھر یہیں سے شروع کریں گے کہ خدا کے واسطے فلسطین کے جو مسلمان ہیں نا، آپ یقین کریں بڑے بہادر لوگ ہیں، وہ گولیاں سینوں پہ کھانے والے ہیں، ان کے بچے بہادر ہیں۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے اس 93 اسلامی ممالک کو جو ایک آواز بن کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ سے بس آپ کا کام کیا بنتا ہے، آپ یہ مت کہا کریں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنی تصویر لگا کے پیچھے فلسطین کی تصویر لگا کے اظہار یکجہتی لکھ دیا تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سادہ لوگ ہیں، میں سادہ لوگ ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے،
ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کم از کم ان کی امداد تو روکیں نا یار۔ آپ جانتے ہیں جو انڈین فلمیں ہم دیکھتے ہیں نا، وہ انہی پیسوں سے گولیاں خرید کے کشمیریوں کو مارتے ہیں۔ اسرائیل کی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ انہی پیسوں سے گولیاں خرید کے فلسطینیوں کو مارتے ہیں۔ آپ پیپسی پینا چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے سپرائٹ پی لیں، کچھ نہیں ہوتا یار۔ کوک پینا چھوڑ دیں، دوسری بوتل پی لیں، ہمارے پاس متبادل چیزیں ہیں نا یار۔ آپ میکڈونلڈ نہ کھائیں کچھ عرصے کے لیے، کوئی اور برانڈ کھا لیں، آپ کم از کم اتنا تو کریں گے نا یار۔ بولیں تو صحیح یار، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ دو۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔